يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا علم فیما وماذا عمل فیما علم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور فرمان جو ہے اس کے شروع کے الفاظ جو ہیں وہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے میں وہ مرکب اضافی پیچیدہ جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھ دوں اور آپ اسے پہچاننے کی کوشش کریں اور اسے کنفرم کریں کہ یہ واقعی پیچیدہ مرکب اضافی ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ ہم کریں گے اور پھر اس حدیث کے جو ہے وہ تفصیل سے الفاظ پر بات کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم، پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا، ایسی ہے نا۔ ذرا غور کریں کہ مرکب اضافی چاہے پیچیدہ ہو چاہے سادہ ہو، پہلا اسم جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے اور آخری جو ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا مضاف عربی کنسٹرکشن میں اور آخری مضاف الیہ۔ ہاں جو سادہ ہوگا اس میں درمیان میں کچھ نہیں آئے گا، جو پیچیدہ ہوگا اس میں درمیان میں بھی اسم آ جائے گا، اور وہ جو درمیان میں اسم ہوگا وہ دونوں حیثیتیں لیے ہوئے ہوگا، پہلے کے لیے مضاف الیہ اور دوسرے کے لیے مضاف، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین اسماء پر مشتمل مرکب اضافی ہے، تو گویا پیچیدہ مرکب اضافی ہے۔ پہلا مضاف ہونا چاہیے، آخری مضاف الیہ ہونا چاہیے، اور جو درمیان میں ہے وہ مضاف الیہ ہونا چاہیے اس کے لیے، اور اس کے لیے مضاف ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہم کنفرم کرتے ہیں اب، اوکے جی؟ جی پہلا لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے جی قدما۔ قدما مضاف کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں، الف لام بھی نہیں ہوتا، تنوین بھی نہیں ہوتی، صحیح ہے؟ اور اگر مضاف مثنی ہو یا جمع سالم مذکر ہو تو آخر میں جو نون آتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو الف لام تو نہیں ہے، الف لام نہیں ہے۔ اب جو ساتھ ہے کہ تنوین بھی نہیں ہوتی، جن پہ تنوین آتی ہے تو تنوین بھی نہیں ہوتی، اور اگر مضاف مثنی یا جمع سالم مذکر کا لفظ ہوتا ہے تو نون بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ تنوین والا لفظ تھا یا نون والا لفظ تھا؟ نون والا لفظ تھا، یہ نون والا لفظ تھا۔ تو گویا یہ کیا تھا؟ یہ قدمانی تھا، جو کہ مثنی ورڈ ہے، اور قدمانی کا واحد کیا ہوگا؟ قدم، آنی ہٹا دیں تو باقی جو بچے گا وہ آپ کا واحد بن جائے گا۔ تو قدم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پاؤں، قدم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جی۔ تو گویا یہاں پر دو قدموں کی بات ہو رہی ہے، تو گویا مضاف جو تھا وہ کنفرم ہو گیا، مضاف کنفرم ہو گیا۔ اب اس کے بعد اینڈ والے اسم پر جائے جو کہ مضاف الیہ ہونا چاہیے۔ مضاف الیہ ہمیشہ تھرڈ فارم میں ہوتا ہے، اس کی ایک ہی پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ دا لگ سکتا ہے، یہاں دا تو نہیں لگا ہوا، لیکن کیا یہ تھرڈ فارم میں ہے؟ یہ تھرڈ فارم میں ہے،
یہ بالکل تھرڈ فارم میں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف اسم کی تھرڈ فارم جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ ہی آتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ کیونکہ غیر منصرف اسماء جو ہیں وہ تنوین بھی قبول نہیں کرتے اور تیسری فارم میں زیر بھی نہیں ہوتے. ایسا کریں گے نہیں؟ ٹھیک ہے، اب بہت جا رہی ہے. جی کلیئر ہو گیا جی. تو جو مضاف اور مضاف الیہ وہ کنفرم ہو گئے. اب آ جائے درمیان والے اسم پر جو کہ مضاف الیہ بھی ہے تو تھرڈ فارم میں ہونا چاہیے. تو ابن کا لفظ واحد ہوتا ہے، بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا تھرڈ فارم میں ہے. اور اس کے لیے مضاف ہے تو مضاف پر یعنی ابن پر نہ تو الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو کنفرم ہو گیا جی یہ پیچیدہ مرکب اضافی بنے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ کوئی کوشچن ہے یہاں تو کر لیں، پھر میں اس کا ترجمہ آپ سے کرواتا ہوں. یہ پیچیدہ مرکب اضافی کنفرم ہو گیا ماشاءاللہ. اب اسے ٹرانسلیٹ کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی کا مرکب اضافی جہاں پر ختم ہوتا ہے اردو کا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یا اردو کا جہاں پر ختم ہوتا ہے عربی کا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو عربی کا یہاں پر ختم ہو رہا ہے تو اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہم یہاں سے شروع کریں گے جی. اس کے مطابق ہم کے، کا، کی وغیرہ لگائیں گے. تو آدم کے بیٹے کے دونوں قدم، دونوں قدم، ٹھیک ہے. آدم کے بیٹے کے دونوں قدم، لفظی ترجمہ یہ ہوگا. اور پھر اردو محاورے میں کہیں گے آدم کے بیٹے کے قدم، کیونکہ ایک بیٹے کے دو ہی قدم ہوتے ہیں. یہ تو کنفرم ہے، صحیح ہے نا. تو آپ نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے دونوں قدم ہلیں گے نہیں. کب؟ ایک پھر مرکب اضافی یوم القیامتی. یہ مرکب اضافی کنفرم. مضاف مضاف الیہ دیکھ لیں، مضاف پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. کنفرم کرنا ہے اگلا اسم تھرڈ فارم میں ہے. تو یہ مرکب اضافی ہو گیا. اور مرکب اضافی کس فارم میں یوز ہوا ہے؟ مرکب اضافی کی فارم جو ہے وہ آپ نے مضاف سے چیک کرنی ہے. مرکب اضافی کی فارم آپ نے مضاف سے چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کون سی فارم ہے؟ واحد اسم کی سیکنڈ فارم ہے، کیونکہ واحد اسم کی فرسٹ فارم پیش کے ساتھ آتی ہے، سیکنڈ فارم زبر کے ساتھ آتی ہے، اور تھرڈ فارم زیر کے ساتھ آتی ہے. تو بہرحال یوم القیامتی ہو، چاہے یوم القیامتی ہو، چاہے یوم القیامتی ہو، ترجمہ تینوں کا قیامت کا دن ہی ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قدم ہلیں گے نہیں. کب؟ قیامت کے دن ہلیں گے نہیں. کب تک نہیں ہلیں گے؟ ہلیں گے نہیں بالکل، یا کوئی ٹائم ہے؟ تو ٹائم آگے ذکر کیا، حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 سوالوں کے جواب لے نہ لیے جائیں. جب تک اس سے 5 سوالوں کے جواب معلوم نہیں کر لیے جائیں گے آدم کے بیٹے کے قدم نہیں ہلیں گے جی اپنی جگہ سے. اب وہ 5 سوال کیا ہیں؟ پہلی بات تو ذہن میں لائیے کہ آدم کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل مراد نہیں ہے صرف. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جی حابیل اور قابیل کی بات ہو رہی ہے، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. ہم سب آدم کی اولاد ہیں. تو ہم نے بھی 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں، اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے. اب وہ سوالات کیا ہے وہ توجہ چاہیے آپ کی خصوصی، اور میں بھی چیک کروں، آپ بھی چیک کریں کیا ہم ان 5 سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، دے سکیں گے. پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں فنا کی، وہ کہاں گنوائی، وہ کہاں لگائی، وہ کہاں کھپائی. ہر انسان کی مختلف عمر ہوگی. کوئی 70 سال کا اللہ کے پاس پہنچے گا، کوئی 80 سال کا، کوئی 100 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 40 سال کا. لہٰذا جواب دینا ہوگا کہ 40 50 60 70 80 90 100 سال کہاں لگا کر آئے گا، حساب دو.
پھر دوسرا سوال ہوگا وان شبابہ فیما افناہ، فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں۔ ابلاہ لفظ میں دیکھا تھا ڈکشنری میں، اس کے معنی دیکھ کے مجھے ایک دم سے جھرجھری جو ہے طاری ہوگی۔ یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نا ابلاہ، اس کے معنی تھے جی اپنی پوری کوشش لگا دینا، اپنی پوری کوشش لگا دینا۔ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، جوانی کے بارے میں کہ وہ جوانی کا ڈیوریشن جو ہے تم نے پوری کوشش کر کے کہاں پر لگایا، کیونکہ جوانی میں انسان پوری کوشش کر لیتا ہے، جوان ہوتا ہے نا، طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، ناممکن تو سنتا ہی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، پوری کوشش کر دیتا ہے۔ لہذا دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ وہ کہاں پر لگائی، حالانکہ عمر میں بھی جوانی تھی، 60 70 80 90 میں جوانی آ گئی تھی نا، لیکن جوانی کا الگ سے سوال ہوگا، وہ بتائیں۔ تیسرا سوال وَأَمَّالِهِ، مال کے بارے میں، من أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کمایا کہاں سے تھا، مال کہاں سے کمایا تھا، کروڑ پتی تھے، لکھ پتی تھے، ارب پتی تھے، گروپ آف انڈسٹریز کے مالک تھے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں منع کرتا دین ہمیں، کیونکہ دین نے کوئی پابندی لگائی ہے کہ گروپ آف انڈسٹریز نہیں ہونے چاہیے آپ کے، آپ ارب پتی کھرب پتی نہ ہو، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے نا، ہو۔ ہاں بس سوال یہ ہوگا کہ سورس آف انکم کیا تھا، جو مال تھا کہاں سے آیا، حرام تھا، حلال تھا، سود تھا، رشوت تھی، کسی کا حق مارا تھا، فراڈ کر کے حاصل کیا تھا، جھوٹ بول کے لیا تھا، خیانت کی تھی، جواب دینا ہوگا۔ چوتھا سوال پھر اسی مال سے متعلق ہوگا کہ اچھا اگر حلال سے ہی کمایا تھا وفی ما انفقہ، اس کو خرچ کہاں پر کیا تھا، خرچ کہاں کیا تھا، اپنے اوپر، ٹھیک ہے، دین نہیں منع کرتا، حکم ہے کہ اپنے اوپر پہلے خرچ کرو، بچوں پر کیا تھا، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لقمہ وہ ہے جو شخص کوئی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، بہترین لقمہ ہے وہ، کرو ان پہ خرچ، والدین پہ خرچ کرو، دوستوں پہ خرچ کرو، کوئی اللہ کے لیے بھی خرچ کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی جیب سے ایک پیسہ نکلا؟ چوتھا سوال یہ تھا۔ پانچواں اور آخری سوال انتہائی خطرناک، ماذا عملہ، کیا عمل کیا، کیا عمل کیا، فی ما علمہ، اس پہ جو علم حاصل کیا، جو معلوم تھا، آسان لفظوں میں ترجمہ کروں گا، جو معلوم تھا اس پہ کیا عمل کیا۔ علم حاصل کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اگلے دن اسٹوڈنٹس آدھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی نہ علم حاصل کرو نہ جواب دینا پڑے گا، ہمارا تو یہی ہے نا خیال کہ نہ پتہ ہوگا نہ جواب دینا پڑے گا، تو اس کا آسان ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو معلوم تھا اس پر کیا عمل کیا۔ ہاں جی، ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ ہم پر
اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ اس مجمع میں 100 میں سے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ وہ یہ تو مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. کوئی ایسا شخص اس مجمع میں ہاتھ کھڑا کر کے بتایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جھوٹ بولنا جو ہے بری بات ہے. کوئی ایسا شخص اس مجمع میں جو ہاتھ کھڑا کر کے بتایا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی کو دھوکہ دینا، وعدہ پورا نہ کرنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ غلط باتیں ہیں. ہے جی کوئی ایسا شخص؟ کوئی نہیں ہے نا. سمپل سی بات ہے جی. یہ نہیں کہا کہ جی بخاری پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، یہ سوال نہیں ہوگا. تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کیا تھا، یہ سوال نہیں ہے. اس لیے اس کا سادہ سا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو معلوم تھا اس پہ کیا عمل کیا. تو 5 سوالات پہ سن لیجئے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5. آدم کے بیٹے کے قدم نہیں ہلیں گے قیامت کے دن جب تک اس سے 5 سوالوں کا جواب نہیں لے لیا جائے گا. ان عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں کہ وہ کہاں لگائی، کہاں لگا کر آئے ہو. وان شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں کہ وہ کہاں پر خرچ کی ہے. ام مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا تھا. وفیما انفقہ، اگر حلال سے بھی کمایا تھا تو خرچ کہاں پر کیا ہے. ماذا عمل فیما علم، کیا عمل کیا جو معلوم تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی. باقی سیدھی سی بات ہے، جواب تو ہم میں سے کوئی نہیں دے سکے گا، جواب نہیں کوئی دے سکے گا، لیکن کم از کم اپنا جائزہ تو ہم لے سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. بوڑھے جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ جملہ انہوں نے سنا ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جوان ہے وہ. جوان جو جوان ہے. کل ایک دوست کا فون آیا، اس نے بتایا جی ماشاءاللہ میں اپنی بیٹی کا نام لے کے اس نے کہا کہ اس کے بیٹا ہوا ہے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ تو نانا بن گئے ہو تم. کہتے نہیں یار یہ نہیں کہنا یہ نہیں کہنا، نانا نہیں کہنا، کیونکہ نانا کیسے بندہ بوڑھا بوڑھا لگتا ہے نا. تو انسان جو ہے وہ بوڑھا کہلانا پسند ہی نہیں کرتا جی، سیدھی سی بات ہے. سب جوان ہیں. ہاں مال جو کما رہے ہیں اسے دیکھ لیں، کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مال آ تو رہا ہے لیکن کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، بس مال آنا چاہیے. اور وہ دور آ چکا ہے. ہماری ضروریات پوری ہونی چاہیے جی، ایسے ہی ہے نا. ہماری ہونی چاہیے، ہماری فیملی کی ضروریات پوری ہونی چاہیے چاہے جس مرضی ذریعے سے ہو. خرچ کرنا اور پھر جو معلوم ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی. پیچیدہ مرکب اضافی کی ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہے. اس حدیث میں ایک حصہ تھا جی پیچیدہ مرکب اضافی کا، اور جو دوسرا حصہ تھا نا جس میں سوالات کیے گئے تھے کہ اس کی عمر کے بارے میں، اس کی جوانی، اس کا مال. ٹھیک ہے. اب یہ ذرا تھوڑا سا غور کریں، اس کی عمر مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کی جوانی مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مال مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ کلیئر ہو گیا نا. تو مرکب اضافی کا آخری شیڈ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم مکمل کریں گے، اور آج کے سیشن میں یعنی آج کے دن میں دونوں لیکچرز میں ہمارا مرکب اضافی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک. تو اب مرکب اضافی میں ہم مزید تھوڑا سا آگے چل رہے ہیں، اور وہ ہے جی مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال.
الحمدللہ جی کنسٹرکشن جو ہمیں آ چکی ہیں مرکب اضافی کے حوالے سے وہ میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں. ہم نے الحمدللہ زید کا گھر بنا لیا تھا. زید کا گھر یہ سادہ مرکب اضافی تھا. اس کو آپ نے کنسٹرکٹ کیا جی بیت زیدن. کلیئر؟ فرسٹ فارم میں بیت زیدن بنا تھا, سیکنڈ فارم میں بیت زیدن, اور تھرڈ فارم میں بیت زیدن بن گیا. کلیئر؟ تو مرکب اضافی کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم مضاف سے پتہ چلائی جائے گی. مضاف لینے تو ہونا ہی تھرڈ فارم میں ہے. پھر ہم نے زید کے گھر کا دروازہ بھی دیکھا. زید کے گھر کا دروازہ تو یہ بھی بن گیا تھا جی ہمارا تینوں کی مدد سے. اور یہ بنا تھا جی بابو بیتی زیدن فرسٹ فارم میں. سیکنڈ فارم میں بابا بیتی, تھرڈ فارم میں بابی بیتی. کلیئر جی؟ تو یہ دو مرکب اضافی ہمارے مکمل ہو گئے تھے. اب ہم تیسرے مرکب اضافی کی طرف چلنے لگے ہیں جو کہ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال ہے, اور یہ بنے گا جی آپ کی کنسٹرکشن اس کا گھر. اس کا گھر یعنی یہاں پر اس جو ہے یہ پروناؤن ہے, اشارہ نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ میں زید کے لیے استعمال کر رہا ہوں نا. اس کا گھر یعنی اس کا گھر, آپ کا گھر, میرا گھر. انشاءاللہ تعالیٰ آج 5 منٹ میں سب کے گھر مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کا گھر مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال. کلیئر جی؟ یہ آپ کا مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. پہلی بات نوٹ کر لیں اچھی طرح کہ مرکب اضافی میں ضمیر جو استعمال ہوگی نا وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوگی. مرکب اضافی میں ضمیر کہاں پر استعمال ہوگی؟ مضاف الیہ کی جگہ پر. مضاف کی جگہ پہ ضمیر استعمال نہیں ہو سکتی, یہ کنفرم ہے. بہت اہم پوائنٹ. مرکب اضافی میں ضمیر کہاں استعمال ہوگی؟ مضاف الیہ کی جگہ پر. اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ مضاف الیہ کس فارم میں آتا ہے؟ تھرڈ فارم میں. تو گویا ضمائر کی بھی ہمیں تھرڈ فارمز آنی چاہیے. ہم نے ضمائر کی کون سی فارمز یاد کی ہوئی ہیں؟ فرسٹ فارمز. ضمائر کی فرسٹ فارم یاد کی ہوئی ہے, ذرا وہ دوہرا لے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ تھرڈ فارم بھی یاد کر لیتے ہیں. جی جو فرسٹ فارم تھی وہ کیا تھی جی؟ ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو. یہ فرسٹ فارم کے ضمائر تھے. کلیئر ہو گیا؟ اور فرسٹ فارم کے اس لیے ہم نے یاد کیے تھے, اس وقت ہمیں مبتدا کی جگہ پر چاہیے تھے. صحیح؟ اب ہمیں تھرڈ فارم کے ضمائر یاد کرنے ہیں کیونکہ ہم نے مضاف الیہ کی جگہ پہ رکھنا ہے انہیں. تو اب ہمیں ضمائر جو ہیں وہ تھرڈ فارم کے یاد کرنے ہیں. جس طرح آپ کو فرسٹ فارم کے یاد ہو گئے تھے, تھرڈ فارم کے تو آپ کو اس سے آدھے وقت میں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک؟ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ سیکنڈ فارم کے کیوں نہیں ہم یاد کر رہے, ڈائریکٹ تھرڈ فارم پہ کیوں جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ تھرڈ فارم کی ضرورت ہے ہمیں, اور اس آسان جواب اس کا یہ ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے ایک ہی ہیں. سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے ایک ہی ضمائر ہیں, لہٰذا جب ہمیں سیکنڈ فارم کے ضمائر استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی تو یہی چارٹ استعمال کریں گے, اور تھرڈ فارم میں تو کرنا ہی کرنا ہی ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو میں ضمائر کا چارٹ آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دیتا ہوں. ضمائر سیکنڈ اور تھرڈ فارم والے. کلیئر جی؟ یعنی سیکنڈ میں ہم کہیں گے نصب اور تھرڈ کہیں گے جر. صحیح؟ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں تھرڈ پرسن پروناؤنس تھے, سیکنڈ پرسن تھے, اور فرسٹ پرسن تھے. تھرڈ میں مذکر مؤنث تھے, سیکنڈ میں بھی مذکر مؤنث تھے,
فرسٹ میں بھی مذکر مؤنث تھے، تھرڈ میں واحد مثنی جمع. کلیئر جی؟ یہاں تھا ہوا تھا نا فرسٹ فارم میں. ہوا جب بھی سیکنڈ یا تھرڈ فارم میں یوز ہوگا نا تو وہ ہو جائے گا. ہوا کیا بن گیا؟ ہوا کلیئر. ہیا جو ہے وہ ہا بن گیا، ہیا ہا. ٹھیک جی. باقی ہما ہم اور ہننا یہی تھے نا، وہ اسی طرح رہیں گے. ہما ہم ہما ہننا. تو تھرڈ پرسن کے سیکنڈ اور تھرڈ فارم والے ضمائر ہمارے لکھے گئے ہما ہم ہا ہما ہننا. ہما ہم ہا ہما ہننا. ہما ہم ہا ہما ہننا. کلیئر ہو گیا؟ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ تو بالکل وہی ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے بہت ایک جیسے دیکھ لی ہیں، پہچاننے لگ گئے ہیں اب. لیکن ان کی آسان پہچان یہ ہوگی، ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ہما ہم اور ہننا وغیرہ ہیں، یا یہ سارے جو ہم پڑھ رہے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ فارم والے، یہ کسی نہ کسی اسم، فعل یا حرف ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے استعمال ہوں گے. یہ ضمائر کسی اسم، فعل یا حرف ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے، یعنی پہلے اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس کے بعد یہ ساتھ ہی لگے ہوں گے، اس لیے یہ پہچانے جائیں گے. اگر آپ کو کہیں ہما سیپریٹ نظر آئے، الگ سے پڑا ہوا، تو وہ فرسٹ فارم والا ہے. اگر کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کے مل رہا ہے تو سیکنڈ یا تھرڈ فارم والا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں آگے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹ سیکنڈ والا ہے یا تھرڈ والا، وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. کلیئر ہوگی جی؟ تو ایک مرتبہ پھر دوہرا لیجیے جی. ہما ہم ہا ہما ہننا. اوکے. لیکن جو سیکنڈ پرسن والے تھے وہ فرسٹ فارم میں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا تھے. ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ سیکنڈ تھرڈ فارم سے نہیں ملتا، اس لیے یہ سارے آپ کو الگ سے یاد کرنے پڑیں گے. انتا جو ہے وہ بن جائے گا جی کا. اس کے بعد کما ہے اور پھر ہے جی کم. کا کما کم، کا کما کم، کا کما کم. اور مونس میں آ جائے گا جی کی، کما اور کننا. کا کما کم، کی کما کننا. کا کما کم، ہما ہم ہا ہما ہننا. کا کما کم، کی کما کننا. کلیئر جی؟ اب رہ گئے جی انا اور نحنو جو فرسٹ فارم میں تھے، ان کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم. انا جو ہے وہ یا میں چینج ہو جائے گی جی، یا. ٹھیک ہے؟ یا. اور اس یا پہ آپ کو قرآن مجید میں کبھی سکون لکھا ہوا نظر آئے گا، کبھی زبر لکھی نظر آئے گی. یا پر کبھی سکون کی علامت لکھی نظر آئے گی، کبھی زبر کی علامت. اور نحنو جو ہے وہ چینج ہو جائے گا جی نا میں. نا. جی ایک دو دفعہ دہرا لیتے ہیں بس ان ضمائر کو اور پھر چلتے ہیں آگے. ہما ہم ہا ہما ہننا. کا کما کم، کی کما کننا. یا نا. ٹھیک ہے جی؟ یا نا، یا نا. کلیئر جی؟ کلیئر. اس میں ہم سٹارٹ یہ لیں گے اس سے. یہ کون ہے؟ یا. فرسٹ فارم میں کیا تھی؟ یہ
انا. انا انا جو ہے چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی, انا چاہتی ہے, انا چاہتی ہے کہ میرے سامنے ہر کوئی زیر ہو. یہی چاہتی ہے نا, کہ میرے سامنے سر نہ اٹھائے, زیر ہو کے آئے. بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ انا کی ہی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے. اس سے پہلے جو بھی آئے گا نا, صحیح ہے, اس سے پہلے جو بھی آئے گا وہ زیر ہو کے آئے گا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو بھی آئے گا وہ زیر ہو کے آئے گا. بس اس کی یہ ڈیمانڈ ہے. کلیئر ہوگی. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی اس کے گھر سے سب کے گھر کی طرف. تو اس کا گھر میں گھر مضاف ہے, اوکے جی, اور اس کے لیے ضمیر کون سی لگے گی؟ ہو. اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ اٹیچ کر کے میں لکھ رہا ہوں ایسے. اب دیکھیں اردو جاننے کا کتنا فائدہ ہے ہمیں. تو بیتو ہو, بیتو ہو اس کا گھر, بیتو ہو, بیتو ہو اس کا گھر. بیتو مضاف اور ہو مضاف الیہ, بیتو ہو. چل بھائی کلیئر, اس کا گھر بن گیا. ٹھیک ہے, اور ابھی یہ فرسٹ فارم میں بنا ہے بیتو ہو. بیتو فرسٹ فارم میں بنا ہے نا. ٹھیک ہے, ابھی سیکنڈ میں بنائیں گے, تھرڈ میں بنائیں گے, پہلے فرسٹ فارم میں سب کے گھر بنا لیں پہلے. کلیئر ہو گیا جی. بیتو ہو اس کا گھر, بیتو ہما ان دونوں کا گھر, بیتو ہم ان سب کا گھر, بیتو ہا, ٹھیک ہے, عورت کا نہیں بلی کا بھی ہو سکتا ہے, اس مؤنث کا گھر, بیتو ہا. بیتو ہما ان دو مؤنث کا گھر, بیتو ہننا ان سب مؤنث کا گھر, بیتو کا آپ کا گھر, تیرا گھر, بیتو کما تم دونوں کا گھر, بیتو کم تم سب کا گھر. مؤنث کو کہوں گا بیتو کی تیرا گھر, بیتو کما تم دو مؤنث کا گھر, بیتو کننا تم سب مؤنث کا گھر. اب آ گیا جی میرا گھر. یہ تھا نا, اس سے پہلے بیت آیا, اس نے کیا کہا؟ زیر ہو کے آؤ. اس نے کہا زیر ہو کے آؤ, لہذا اسم نے فرسٹ فارم میں بھی اس کی بات مان لی اور زیر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بن گیا جی بیتی, بیتی, بیتی میرا گھر. ہاں جی ہمارا گھر بیتو نا, بیتو, بیتو پڑھ رہے ہیں نا سب پہ. یہ تو صرف اس کی ڈیمانڈ تھی کہ زیر ہو کے آؤ, نا کی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے نا. تو بیتو نا, لیکن سب کے گھر بن گئے الحمدللہ. بیتو ہو, بیتو ہما, بیتو ہم, بیتو ہا, بیتو ہما, بیتو ہننا, بیتو کا, بیتو کما, بیتو کم, بیتو کی, بیتو کما, بیتو کننا, بیتی, بیتو نا. کلیئر جی, کلیئر. اب میں ایک لفظ دیتا ہوں, آپ میں سے کون جو ہے اس لفظ کو ان تمام ضمائر کے ساتھ گھما کر پورا چارٹ مکمل کرے گا؟ جی آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا سب سے پہلے, آپ کو میں کہتا ہوں آپ کتاب لفظ کو فرسٹ فارم میں تمام ضمائر کے ساتھ گھمائیں. جی کتابہما, کتابہم, کتابہا, کتابہما, کتابہن, کتابکا, کتابکما, کتابکم, کتابکی, کتابکما, کتابکن, کتابی, کتابنا. ایکسیلنٹ, ایکسیلنٹ. جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. آپ رب کو ایز اے مضاف استعمال کریں فرسٹ فارم میں اور تمام ضمائر کے ساتھ گھما دیں. جی ربہو, ربہما, ربہم, ربہا, ربہما, ربہن, ربکا, ربکما,
ربكم ربك ربكما ربكن ربي ربنا. ربنا. ماشاء اللہ. لیں جی یہ آپ نے کیا ایسے ہی ہے نا, کلیئر ہو گیا جی. تو کوئی بھی اسم آپ مضاف کی جگہ پر رکھ کر ضمائر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر میں کچھ کنسٹرکشنز آپ کے سامنے رکھوں عربی میں تو ترجمہ کر لیں گے ان کا, ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی. جی قرآن مجید میں آیت الکرسی میں لفظ ہے کرسیہ, اس کی کرسی. وسع کرسیہ السماوات والارض. ٹھیک, میں آپ کے سامنے آ کے دعا پڑھتا ہوں, رب اشرح لی صدری, صدری میرا سینہ, ویسر لی امری, امری میرا کام, لسانی میری زبان, قولی میری بات. ٹھیک ہے, پھر اہلی, اہلی میرے گھر والے. ٹھیک ہے, اہل و عیال جو ہوتے ہیں تو میرے گھر والے. تو کتنی پیاری دعا ہے جی, قرآن میں سکھائی اللہ تعالیٰ نے. اور اس دعا کے اثرات یہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی. کیا آتے میں کہتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری, اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. مجھے انشاء صدر ہو, 100 بندہ بیٹھا ہے, میرا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے, تو میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا جی. آپ تو مجھے 1 منٹ نہیں یہاں کھڑے ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ بچوں کو پڑھانا آسان ہوتا ہے, عالموں کو پڑھانا مشکل ہوتا ہے. آپ تو 2 منٹ ہی مجھے ٹکنے دیں گے یہاں پہ. تو مجھے اپنے کنسیپٹس کلیئر کرنا جو ہے پہلے ضروری ہے, اور اس کے لیے مجھے انشاء صدر ہونا چاہیے. اور میں نے دعا کس سے کرنی ہے, اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری, اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. یسر لی امری, اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. ٹاپک اتنا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک, وہی مشکل چیزیں آپ کو پڑھا دوں تو بات نہیں بنے گی. کسی طرح آسان ہو جائے, کوشش تو کرتا ہوں اس کی مدد سے, اس سے دعا کر کے کہ کام کو آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان بھی چلے, زبان بھی چلے میری. بعض اوقات انسان کے اندر اتنا کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بیان نہیں کر سکتا. اور اکثر بندہ کہتا ہے یار میں نے کہنا بہت کچھ تھا, زبان ہی نہیں چلی. جیسے زبان کو گرا نہیں لگ جاتی, گرا لگ گئی, تو گرا بھی کس سے کھلوانی ہے جی, رب سے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان کی گرا جو ہے نا وہ بھی کھول دے. یفقہوا قولی, یہ سارے کام ہو جائیں پھر بھی آپ کو میری بات نہ سمجھ میں آئے تو کوئی پچھلے 3 کاموں کا فائدہ ہے نہیں نا. مجھے انشاء صدر ہو, بہت سارے پروفیسروں کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آسان بھی کرتے ہیں, زبان بھی خوب چلتی ہے, اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آئی. اب اس کے لیے بھی رب سے دعا کرنی ہے, یفقہوا قولی, یہ میری بات سمجھ بھی لیں. کتنی پیاری دعا ہے جی. اس لیے اس دعا کو تو پکا کریں, کہیں بھی آپ نے اسٹیج پہ آنا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور آخری میں نے یہ لکھا ہے, اور بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ, اور ان کی واقعی مجھے قدر محسوس ہوئی ہے.
کوشش کروں گا کہ یہ بھی میں پڑھا کروں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں میں سے میرا کوئی مددگار بنا دے. ٹھیک ہے نا، میرے گھر والوں میں سے میرا مددگار بنا دے، میرے اہل و عیال میں سے کوئی میرا وزیر بنا دے. نستعین، وہ بھی آتے ہیں الفاظ. ٹھیک ہو کیا؟ تو یہ بھی دعا کوشش میں کروں گا کہ بھی اب ایڈ کیا کروں، لیکن وہ زبان پہ زیادہ چڑھی ہوئی ہے اس لیے یہ الفاظ رہ جاتے ہیں. تو آپ کا کوئی ہیلپر بھی ہو. وزیر وہی ہوتا ہے نا جو آپ کا وزر بوجھ بانٹتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی فیملی میں سے جو بوجھ بانٹ لے کئی کہنے جی. ٹھیک، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اور کنسٹرکشنز لکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو دوسرا سیشن ہوگا انتہائی اہم سیشن ہوگا جی. یہ تو جملہ میرا خیال ہے آپ کو رٹ ہی گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لنا اعمالنا، جی کیا ترجمہ ہے؟ ہمارے اعمال. لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا دین. ولی دینی، اور میرے لیے میرا دین. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم تمہاری اولاد. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ ذرا مرکب پہچانے، مرکب اضافی ہے جی کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھیے گا، ذکر اللہ مرکب اضافی ہے. کیسے پہچانا؟ پہلا اسم الف لام نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، دوسرا تھرڈ فارم میں ہے، تو کنفرم ہو گیا مرکب اضافی ہے. ہاں، مرکب اضافی کس فارم میں استعمال ہوئے؟ تھرڈ فارم میں. ماشاءاللہ. ذکر اللہ تھرڈ فارم میں، ذکر اللہ سیکنڈ فارم ہو جائے گی، ذکر اللہ فرسٹ فارم ہو جائے گی. تینوں کا ترجمہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کی یاد ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. میں یہاں پر ترجمہ یاد کر رہا ہوں، ذکر نہیں کر رہا. اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ سب سے بڑے خسارے میں ہوگا. اپنے بزنس میں پڑھ کے یا اپنی جاب سے کمائے گئے پیسے میں پڑھ کے یا اپنی اولاد کے چکر میں تم کہیں اللہ کو نہ بھول جاؤ. اللہ تمہیں یاد رہنا چاہیے. دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے اللہ کو یاد رکھنا. اس میں بہت فرق ہے. اللہ کو یاد کرنا کا مطلب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں، جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، جسے بھی آپ فیس کر رہے ہیں، آپ کو اللہ یاد ہے. آپ نہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے، نہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. یہ اللہ کو آپ یاد رکھ رہے ہیں. ورنہ آپ کو بے شمار لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، چاہے تہجد گزار بھی ہیں، لیکن مال 2 نمبر بیچتے ہیں. وہ تو کہیں گے جی ہم اللہ کو
تو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کو یاد رکھتے نہیں ہیں. تو اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یا ربی انی اسألک العفو عنی ولم یخب فیک ظنی یا مالک الملک یا أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي